پاکستان میں ایک بار پھر ایک ایسے حالات بن چکے ہیں جہاں پر عدم استحکام یعنی انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم صرف پچھلے 75 سالوں کا ہی جائزہ لیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے 4 سال پہلے اسی طریقے سے دھرنے اور اسی طریقے سے جو ہیں تو جلوس اور سونامی اور ملین مارچ کی بات ہو رہی تھی۔ سے 10 سال پہلے چلے جائیں تو وہاں پر مشرف اور افتخار چودھری کے درمیان میں ٹاکرا چل رہا تھا۔ اس سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو بے نظیر اور دوسری طرف نواز شریف، کبھی چھانگا مانگا کی سیاست ہے اور کبھی جو ہے تو مری میں لوگوں کو محصور کیا جا رہا ہے۔ اس سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بھٹو صاحب اور ان کے مقابلے میں پی این اے نظر آتی ہے۔ اس سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ایوب خان اور اس کے مقابلے میں دوسری جماعتیں نظر آتی ہیں۔ مسلسل ہر 10 سال کے بعد ہمیں بالکل جس طریقے سے ہم ٹی وی جیو کے اوپر ڈرامہ سیریز چلتی ہیں، اس طریقے سے ایک نئی سیریز شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس عدم استحکام اور انسٹیبلٹی کے کچھ بنیادی نظریاتی اور نظام کے لحاظ سے جو ہے تو نکات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا جو سسٹم ہے اور جس نظریے کے اوپر یہ کام کرتا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی خامیاں ان بلٹ ہیں، انہیرنٹ ہیں، فطری ہیں، جن کو ہم ہٹا نہیں سکتے، کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور یہ بار بار یہ انسٹیبلٹی پروڈیوس کرتے رہیں گے۔ نمبر 1، جمہوریت کے کام کرنے کے لیے ڈویژن آف پاور یعنی بیلنس آف پاور کے پرنسپل کے بیسس کے اوپر ڈویژن آف پاور، اور اسی میں اس کو ٹرائکاٹمی آف پاور کہتے ہیں، یعنی جوڈیشری، لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو کے بیچ میں پاور تقسیم ہوتی ہے۔ پاکستان کے کیس میں ایک چوتھا آرگن یعنی فوج بھی موجود ہوتی ہے، اور ان چاروں کے بیچ میں کنٹینیوسلی رساکشی چلتی رہتی ہے ہر وقت۔ یعنی جیسے ابھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر اپنی ریویو پٹیشن ڈال دی ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت کی ہے، اسپیکر جو ہے تو اس کے کام کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف جو ہے صوبائی اسمبلی کے اندر گورنر اور نیچے اسپیکر کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ کنٹینیوسلی رساکشی چلتی رہتی ہے، اور ہر ایک فریق اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹرف کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف اسی طریقے سے ڈیولوشن آف پاور ہے جمہوریت کے اندر۔ ڈیولوشن آف پاور یعنی وفاق، صوبہ اور شہری حکومت کے درمیان میں انتظامی اور اختیار کے لحاظ سے طاقت کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ تینوں لیول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ آج ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کے پی کی صوبائی حکومت نے وفاق کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے ہمارے فنڈز روک لیے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے تو سندھ کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت جو وفاق میں تھی وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے تھے۔ کراچی کے اندر سیلاب کی وجہ سے سخت قسم کے حالات تھے، اور اس کے باوجود وہاں پر شہری حکومت، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ تیسری بات ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی تفریق، یہ مسلسل چلتی رہے گی۔ حکومت اچھا کام بھی کر رہا ہو، اپوزیشن کا کام صرف اور صرف اپوزیشن کرنا ہے۔ حکومت کی طرف سے اگر اچھا مشورہ بھی آتا ہے اپوزیشن کی طرف سے تو وہ تب بھی اس کی جو ہے تو صرف سے مخالفت ہی کریں گے، کیونکہ ان دونوں کا رول جو ہے تو ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں پوائنٹس جس وقت تک جس نظام میں بھی رہیں گے یہ مسلسل چلتا رہے گا، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ فرانس کے اندر اس وقت اس کو کہتے ہیں ففتھ ریپبلک، 1792 کے انقلاب کے بعد وہاں مسلسل جو ہے تو 5 بار ان کا آئین ناکام ہوا، کولیپس کر گیا، ختم ہوا، اور ایک نئے آئین کی ان کو ضرورت پڑی ہے۔ یہی حالات آپ بیشتر میں کہوں گا ڈیولپڈ ڈیموکریسیز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر کچھ عرصے بعد وہاں بحران آتا ہے، اور اس بحران سے گزرتے ہوئے ابھی ہمارے سامنے ٹرمپ کو کس طریقے سے وائٹ ہاؤس سے نکالا گیا سامنے موجود ہے۔ اس کا حل اسلام کیسے دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اسلام کے اندر ڈویژن آف پاور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خلیفہ جو ہے تو وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور خلیفہ جو ہے عوام سے، امت سے بیعت لیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کو امپلیمنٹ کرے گا۔ اس لیے اسلام کے اندر مقننہ یعنی لیجسلیٹو تو ہے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عدالت ہے وہ بھی صرف اور صرف شریعت کی تشریح کر رہی ہے، اس کے پاس اپنا کوئی انہیرنٹ اختیار نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ڈویژن آف پاور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی والا مسئلہ ہے، یورپ کی اپنی تاریخ اور اپنے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ خلیفہ اسلام امپلیمنٹ کرتا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ طاقت کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، جب ڈیولوشن آف پاور کی بات آتی ہے، اسلام کے اندر خلیفہ جو ہے تو اکیلا ذمہ دار ہے۔
وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے پاور کو، یعنی والی اور عامل اس کے نائب ہوتے ہیں، اور وہ اس کے نائب ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر بھی، جس ادارے کے اندر بھی، جہاں بھی، جب بھی لوگوں کو اگر شکایت ہوگی کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، خلیفہ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس عہدیدار کو ہٹا دے۔ نہ کہ یہاں پر کہ سندھ حکومت، کے پی حکومت، وفاق والے دوسرے شہری حکومت وہ کہتے رہے ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن اور گورنمنٹ، یہ شزم، یہ تفریق ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ وہ عوام ہو، حکومت ہو، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلام کو امپلیمنٹ کرے۔ دونوں کے دونوں جو ہیں تو اس بات کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صرف اور صرف اللہ کی وحی کے مطابق عہدہ برآ ہو رہے ہوں، اس سے نہ ہٹے۔ اس بنیاد کے اوپر جو عدم استحکام آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں پر 30 لاکھ لوگوں کو شہر اسلام آباد کے اندر لانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے سب کچھ بہہ جانے کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ تباہ ہو جانے کی بات ہو رہی ہے، ایٹم بم مار دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں آپ کو ایک مستحکم اور ایک سٹیبل قسم کا گورنمنٹ سسٹم دیتا ہے۔ نمبر 2 بات، جمہوریت کے اندر چونکہ لا گیور انسان خود ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے پاس 2 پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بات، ایلیٹ کیپچر، یعنی اشرافیہ کا تمام کی تمام چیزوں کے اوپر ایک مونوپلی قائم کر لینا۔ چونکہ انسان خود قانون دے رہا ہوتا ہے، اور قانون بھی جو ہے تو وہ محض اپنے مفاد کی بنیاد کے اوپر دیتا ہے، یعنی جس بات کو وہ اپنا مفاد سمجھتا ہے اس کے مطابق وہ قانون دیتا ہے۔ یہ انفرادی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، اور اداراتی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، یا طبقاتی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، جس طریقے سے رزاق داؤد صاحب ہیں، ایک مخصوص قسم کی انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنی انڈسٹری کے لیے فائدہ مند قسم کے قوانین لے کر آئیں گے اور اسی بات کو کہیں گے یہ قوم کے مفاد میں ہے۔ دوسری طرف جوڈیشری ہے، جس بات کو بحیثیت ادارے کے اپنے لیے جو ہے تو فائدہ مند سمجھیں گے، وہ اس کو قانون کے طور پر لے کر آئیں گے اور کہیں گے یہ قوم کی ریاست کے مفاد میں یہ چیز موجود ہے۔ یعنی یہ جو قانون ہے، چونکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، اختیار میں ہے، تو یہ ایک موم کی ناک بن کے رہ جاتی ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے، جس وقت چاہیں، جس چیز کو حرام کرنا چاہیں، حلال کو حرام کر لیں گے اور حرام کو حلال کر لیں گے۔ جس ٹائم دل چاہے گا کہ یہ پرائم منسٹر صرف اور صرف 2 ٹرمز کے لیے ہو سکتا ہے، یہ 2 ٹرمز کے لیے رہے گا۔ جب دل چاہے گا کہ نہیں، یہ 3 ٹرمز کا بھی ہو سکتا ہے، 4 ٹرمز کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب دل چاہے گا کسی بات کو اگر جو ہے تو جرم کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، وہ جرم بن جائے گا۔ جب دل چاہے گا NRO آ جائے گا۔ انسان کے ہاتھ میں قانون ہوگا تو آپ کو مسلسل یہ ایک فلوئڈیٹی، آرٹیفیشلنس نظر آتی رہے گی۔ جس چیز کو جب ان کا دل کرے گا حرام کر دیں گے، جب دل چاہے گا اس کو حلال کر لیں گے۔ دوسری طرف جو مسئلہ آئے گا، اور اسی بات کے اوپر جن لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت ہے، وہ دولت کی بات ہو، بندوق کی بات ہو، وہ ایسے قوانین خود لے کر آئیں گے جو ان کے فائدے میں ہوگا۔ جن کے پاس عہدہ ہے، جن کے پاس اختیار ہے، تو پھر وہ خود اپنے آپ کو چونکہ انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، اپنے آپ کو جو ہے تو وہ اختیار دیں گے کہ جو وہ انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، جس طریقے سے جو ہے تو وہ قانون کو بیان کر رہے ہیں، یہی اصل قانون ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اسمبلی کے اندر کس طریقے سے اسپیکر اگر آرٹیکل 5 کی بات کرتا ہے، اس کے مقابلے میں سپریم کورٹ جو ہے تو وہ آرٹیکل 69 کی بات کرتی ہے، یا 205 کی بات کرتی ہے، یا کسی اور آرٹیکل کی بات کرے گی۔ دونوں کے دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں اور دوسری پارٹی یا دوسرا ادارہ غلط ہے۔ اسلام کے اندر یہ مسئلہ موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی تمام قوانین کی بنیاد صرف اور صرف وحی ہے جو کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے۔ نہ صرف قرآن اور سنت موجود ہے، بلکہ اس سے احکام کیسے اخذ کرنا ہے، یعنی جیورسپروڈنس، یعنی اصول الفقہ، یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہمارے پاس لاکڈ ہے۔ کسی کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے جو ہے تو ایک تشریح کر سکے، اپنے پاس سے جو ہے تو ایک قانون بنا سکے، بلکہ اس کو جو ہے تو اپنے اصول الفقہ جو کہ ہمارے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی پہنچا ہوا ہے، اس تک پابند رہنا ضروری ہے۔ تو اسلام کے اندر ایلیٹ کیپچر کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مخصوص طبقہ اشرافیہ جو ہے تو وہ تمام طاقت کو مونوپلائز کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو ٹیکس بریکس دیتے ہیں، اپنے آپ کے لیے گیس سارے کے سارا مختص کر لیتے ہیں، باقی قوم بھلے ان کے چولہے ٹھنڈے رہیں، سردیوں میں وہ ٹھنڈ سے ٹھٹرتے رہیں، مگر ٹیکسٹائل ملز چلتی رہیں گی، ان کو بجلی سستی ملے گی، ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، کیونکہ وہ ڈالر کما کر ہمیں دیتے ہیں۔ IPPs کو 600 ارب روپیہ جو ہے تو ریلیز کر دیا جائے گا
چونکہ ان کو اگر ہم یہ پیسے دیں گے تو ہمیں وہ بجلی دیں گے. یہ جس وقت تک قانون انسان کے ہاتھ میں رہے گا، لا گیور انسان ہوگا، تو انسان جو ہوگا یعنی اس کے پاس قانون بالکل ایسے ہی ہوگا جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ امیر کے گھر کی لونڈی ہے. اس کی مرضی ہوگی جس طریقے سے اس کو وہ استعمال کرنا چاہے. اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی انفینائٹ وزڈم کی بیسس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی انفینائٹ وزڈم کی بیسس کے اوپر ہمیں قوانین دیتا ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو اس کے اندر اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ موم کی ناک کی طرح جب دل چاہا جس طریقے سے چاہا تو اس کو فارم کر لیا. اسلام ایلیٹ کیپچر کو جڑ سے جو ہے تو ختم کرتا ہے، اس کا کلا کما کرتا ہے. تیسرا پرابلم جمہوریت میں وہ ہے فورن انفلوئنس کا. جمہوریت جو ہے تو یہ وہ چور دروازہ ہے، جمہوریت جو ہے تو یہ وہ گھوڑا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے تو امریکہ اور استعماری طاقتیں اپنا مفاد حاصل کرتی ہیں. جس ٹائم ان کا مفاد ہوتا ہے یعنی استعماری طاقتوں کا، تو کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق بھی مل جاتا ہے، اس کی فیملی اس کو مل بھی سکتی ہے. جب استعمار کے مفاد کی بات ہوتی ہے، FATF کے رولز کی بات ہوتی ہے، ایک ہی دن میں اپوزیشن اور حکمران جماعتیں لائن حاضر ہو جاتی ہیں. ایک ہی دن کے اندر 33 قوانین پاس ہوتے ہیں کیونکہ فورن سے جو ہے تو حکم آیا تھا. جس وقت IMF کے حکم کے اوپر اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کرنا ہے، اپوزیشن اور حکومتی اراکین لائن حاضر ہو جاتے ہیں اور بل کے اوپر اپنے ووٹ ڈال کر اس کو ممکن بناتے ہیں. یہ جمہوریت فورن انٹرفیرنس کے لیے ایک چور دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں. وہ اپنے مرضی کی جو پالیسی چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ نیشنل ایکشن پلان ہو، وہ کشمیر جہاد کی کمر میں چھرا گھونپنا ہو، وہ افغانستان کے مسائل کو اور بڑھانا ہو، وہاں پر باڑ لگانی ہو، وہاں کے لوگوں کو جو ہے تو روک دینا ہو، ہر فورن پالیسی کے ایشو کے اوپر فورن گورنمنٹس، فورن انٹرفیرنس کا راستہ یہ جمہوریت ہے. کیوں؟ خالی 352 بندے ہی تو ہیں، 342 ایک پارلیمنٹ میں اور 100 بنے سینٹ کے اندر، ملا کر 442 بندے بن جاتے ہیں. یہ 442 بندے ہی تو ہیں. ان کی قیمت جو ہے تو شاید 20 کروڑ ہوگی. میں بھی کسی کو پلاٹ چاہیے ہوگا، میں بھی کسی کو انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر فلیٹ چاہیے، میں بھی کسی کو بینک بیلنس چاہیے، میں بھی کسی کو جو ہے تو اسکول کے اندر داخلہ چاہیے، یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے، نوکری چاہیے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قیمت لگ سکتی ہے. صرف اور صرف 22 کروڑ آبادی میں 442 بندے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک فون کال آتا ہے ایک کرنل بریگیڈیئر کی طرف سے اور سارے کے سارے لائن حاضر ہو کر 33 قانون ایک دن میں پاس کرتے ہیں. وہ کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق ملنا ہو، وہ IMF کے حوالے اپنا اسٹیٹ بینک کرنا ہو، وہ کشمیر جہاد کو، مقبوضہ کشمیر کو بیچ دینا ہو، سارے کے سارے معاملات کے اوپر قانون سازی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. اسلام ان سب چیزوں کا راستہ کیسے روکتا ہے؟ اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بدلنے کی کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. خلیفہ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے تو اپنی مرضی سے ٹیکس لگا سکے. خلیفہ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عوامی ملکیت کی نجکاری کر سکے. جس طریقے سے ابھی بجلی کے کارخانوں کے اوپر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ میں، کیپیسٹی چارجز کے اندر اربوں روپے، یعنی تقریباً 600 ارب روپیہ پہلے دیا تھا، ابھی 300 ارب روپیہ چائنیز IPPs مانگ رہے ہیں. خلیفہ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اسلامی زمینوں کو، اسلامی بلاد کو وہ دشمنوں کے حوالے کرے. خلیفہ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو پاس رکھنے کے لیے مقبوضہ کشمیر پر مودی کا اختیار مان لے. خلیفہ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ FATF کے نام کے اوپر ملک کے اندر زکوٰۃ اور وقف کے قوانین کو دشمنوں کے حوالے کر دے اور اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دے کہ نہیں، یہ ہمارے پاس FATF کی طرف سے احکامات آئے ہوئے ہیں، پابندیاں آئی ہوئی ہیں، ہم اس کے پابند ہیں. خلیفہ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے تو شریعت کے حلال کو حرام بنائے یا حرام کو حلال کر لے. یہ وہ سٹیبلٹی ہے، یہ وہ نظام ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر اگر ایک خاتون بھی، اکیلی خاتون، اس کو 30 لاکھ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مرکز کے اندر، دارالحکومت کے اندر لا کر اپنا حق طلب کر سکے، بلکہ اس کے لیے صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ وہ
محکمۃ المظالم کے اندر خلیفہ کے سامنے قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرے اور اپنا حق ظاہر کرے، یہ اس کے لیے بہت ہے۔ اسلام خود بخود جو ہے تو ان تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ اسلام کے اندر فورن انٹرفیرنس ممکن نہیں ہے، کیونکہ کلبھوشن یادیو جو کہ یہاں پر ہمارے اوپر بد امنی، بم دھماکے، اغوا، ٹارگٹ کلنگ کا مجرم تھا، اس کی سزا صرف اور صرف پھانسی تھی۔ اس کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو اپیل کا حق دیا جائے اور اس کی فیملیوں کو اس سے ملاقات کروائی جائے، جبکہ ہم اپنے ہی بندوں کو جبری گمشدگی کے ذریعے سے سزائیں دے رہے ہیں۔ خلیفہ کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ وحی کے تابع ہے۔ ہم اس کے ساتھ بیعت اسی بات پہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری بندگی، ہم تمہاری اطاعت صرف اور صرف اس وقت تک جاری رکھیں گے جس وقت تک کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نظام کے لحاظ سے اور نظریے کے لحاظ سے یہ صرف 3 پوائنٹس ہیں، اور اس سے مزید پوائنٹس میں موجود ہیں، مگر آج یہی 3 پوائنٹس رکھے جا رہے ہیں کہ جو حالات آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہ حکومت میں موجود نہیں ہے تو پورے کے پورے ملک کو ایٹم بم مار کے تباہ کر دینا چاہیے۔ کیا اس سے بڑھ کر عدم استحکام، کیا اس سے بڑھ کر انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ اس کے مقابلے میں اسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وحی، اللہ تعالیٰ کی انفینائٹ وزڈم کی بنیاد کے اوپر ایک نظام ہے، ہر لحاظ سے اکوپ کرتا ہے، ہر لحاظ سے ہمارے مسائل کو انتہائی تیزی کے ساتھ، ایفیشنٹ طریقے کے ساتھ جو ہے تو حل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیتا ہے۔ اور ہمارے پاس 1400 سال کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، تاریخ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے مراکش سے انڈونیشیا تک بغیر رنگ، نسل، مذہب کی تفریق کے لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کی، ہم نے لوگوں کے مسائل حل کیے، ہم نے لوگوں کو ان کو پاورٹی سے نکالا۔ ہندوستان جس ٹائم مغل اس پر حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کی یہاں پر حکومت تھی، اورنگزیب عالمگیر کے وقت میں دنیا کی 27% جی ڈی پی اس خطے سے پیدا ہو رہی تھی، اور یہاں کی میجورٹی آبادی ہندو تھی۔ کندہار سے رنگون تک ایک بہت بڑی آبادی جہاں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف رنگ کے لوگ موجود ہیں، مختلف مذاہب، مختلف مسالک کے لوگ موجود ہیں، ان سب کو اتنے مربوط طریقے سے جو ہے تو جوائن کیا گیا کہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی جی ڈی پی اس خطے سے بن رہی ہے۔ بھلے عباسیوں کی بات ہو، امیوں کی بات ہو، عثمانیوں کی بات ہو، 1400 سال کی انتہائی رچ ہسٹری موجود ہے جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہ دہرانے کا اور اپنے اچھے کاموں کو دوبارہ سامنے لے کر آنے کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ خلافت کا قائم کرنا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایسا خلیفہ ہوگا جو بغیر حساب کے دولت ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مغرب اور مشرق دکھایا گیا اور میں نے اپنی امت کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہرکل کا شہر اور روم کا شہر یہ دونوں فتح ہوں گے، اور صحابہ کرام نے پوچھا کون سا شہر پہلے، تو ہرکل کا شہر کہا گیا۔ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے مگر روم نے ابھی فتح ہونا باقی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ شاندار خلافت ایک بار پھر آنی ہے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ثم تکون خلافہ علی المنہاج النبوہ، کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک حق کہا اور یہ بشارت سچی ہے اور ہو کر رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ صرف اور صرف خلافت ہی ہوگی اور اسلامی سیاست ہی ہوگی جو کہ اس خطے کے لوگوں کو ان کے مسائل سے نکال سکتی ہے اور ایک بار پھر ان کو ایک سٹیبل سسٹم دے سکتی ہے جو تمام دنیا کے لیے مشعل راہ ہوگا، مثال ہوگا، اور ان کے لیے ان کے ڈیزائرز کا مرکز بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔